بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباشرت سے پہلے ان باتوں کا لازمی خیال رکھیں۔ جس رات مباشرت کرنے کا ارادہ ہو اس رات میاں بیوی دونوں کو ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا رات کے پروگرام کے لیے لا علم ہونا دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس رات میاں بیوی دونوں تازہ دم ہوں۔ صبح ناشتے میں بہتر غذا لیں۔ گھی، مکھن اور بلائی وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ رات کا کھانا ہضم ہونا چاہیے اور اس رات کھانا ذرا جلدی کھا لینا چاہیے۔ ترش اور گرم اشیاء سے اس رات مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس رات نمک کا استعمال بھی کم ہو تو بہتر ہے۔ شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا بھی مفید ہے۔ اس کے بعد علیحدہ علیحدہ سو جانا چاہیے۔ سونے سے پہلے مرد کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ کھانے کے تقریباً 4 گھنٹے بعد اٹھیں۔ بیوی اٹھ کے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو لے تاکہ فریج کی غیر ضروری رطوبت خارج ہو جائے۔ اس سے مرد اور عورت دونوں کو ہم بستری کے دوران زیادہ لطف مل سکے گا۔ اگر عورت کو جلد انزال مقصود ہو تو وہ پیشاب نہ کرے، تاہم مرد کو مباشرت سے فوری پہلے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے شہوت اور قوت میں کمی آ جاتی ہے اور انزال وقت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اگر چارپائی کی بجائے زمین پر گدا بچھا کر اس پر مباشرت کی جائے تو نہ صرف دونوں کو زیادہ لطف اور سکون ملے گا بلکہ ایسی مباشرت استقرار حمل میں بھی مفید ہے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ فریج سے باہر نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے اپنے پاس ایک کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے کپڑوں سمیت ایک دوسرے کے جسم سے اپنے جسم کو مسلیں۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں۔ لباس اتارنے سے چند منٹ پہلے کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد سرات انزال کا شکار ہو تو اسے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ مباشرت، مجامعت، جماع وطی، ہم بستری، فریضہ زوجیت، وظیفہ زوجیت، جنسی ملاپ، ملنا، ساتھ سونا، میاں بیوی کا تعلق اور اس سے حاصل ہونے والا سکون، محبت اور رحمت اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں آیا ہے، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ اور ان سے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی حکمتوں پر غور کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کی بجائے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر میاں بیوی کے تعلق پر بات کرنے والوں کو بے حیا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے جوڑے کسی بڑے سے اپنے جنسی مسائل پوچھنے سے شرماتے ہیں اور یوں ان کے مسائل گھمبیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مباشرت یعنی فریضہ زوجیت ایک صدقہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان الفت بڑھانے اور نسل انسانی کے تحفظ کا ضامن یا عمل کوئی شجرہ ممنوع نہیں کہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس بارے میں بات کرنا بے شرمی کی بات سمجھی جائے۔ جائز حدود میں رہ کر جنسی مسائل کے بارے میں بات کرنا اور ان کا حل تلاش کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے شرعی غیر معاشرتی اقدار ہمیں ہمارے جائز حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔
اسلام کی تعلیمات میں باکثرت جنسی معلومات دی گئی ہیں۔ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص میں بیوی کے تعلق کو نہ صرف واضح کرتی ہیں بلکہ مباشرت کے جائز اور ناجائز طریقوں سے بھی آگاہ کرتی ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہم نے اسے مادیت زدہ دور میں اسلام کی روحانی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اسلام کی ان تعلیمات کو بے شرمی کی باتیں قرار دیتے ہوئے ان سے بھی صرف نظر شروع کر دیا، اور جو ایک مسلمان کی تکمیل ایمان کی ضامن ہے، من گھڑت شرم و حیا کا لیبل جہاں ایک طرف شریعت اسلامیہ کی اتباع کرنے والوں کو ضروری جنسی معلومات کے حصول سے محروم کر دیتا ہے، وہیں شریعت کو بوجھ سمجھنے والوں کو جنسی معلومات کے حصول کے لیے شرط بے مہار کی طرح مغرب کی تقلید کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دوغلا پن ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بیوی حاملہ ہو تو جنسی تسکین کی کیا صورت ہے؟ بیوی حمل سے ہے اور اب اگلے 3 یا 4 ماہ تک جنسی تسکین حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور میرے لیے صبر کر پانا بہت مشکل ہے۔ شہوت کا غلبہ ہونے پر گندی فلم دیکھنے پر لگ جانے کا خطرہ ہے، تو کیا اس صورت میں مشت زنی کے ذریعہ شہوت کنٹرول کرنا درست ہے؟ جواب: حمل کی حالت میں ہم بستری کرنا شرعی طور پر منع نہیں ہے، لہٰذا طبی طور پر اگر مضر نہ ہو تو ہم بستری کر کے تسکین حاصل کر لیں اور جسم کے دوسرے حصے سے بھی لطف اندوزی کر سکتے ہیں۔ گندی فلمیں دیکھنا بڑا گناہ ہے اور مشت زنی بھی گناہ کے ساتھ بڑا نقصان دہ بھی ہے۔ سوال: اگر عورت مرد کو قریب آنے سے منع کر دے اور وہ مرد کسی دوسری عورت سے اپنی شہوت پوری کرے تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ جواب: شریعت نے جنسی تسکین کے لیے نکاح کو حلال اور افت والا راستہ متعین کیا ہے۔ اس حلال راستہ کے علاوہ کسی بھی طریقہ سے اپنی خواہش پوری کرنا شریعت کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی پر شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا واجب ہے اور بغیر عذر کے اس سے انکار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو جیسے ایام، حیض و نفاس، بیماری، احرام کی حالت، شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا، جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو، یا شوہر کی جانب سے تسکین شہوت کے لیے غیر فطری راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کرنا وغیرہ کی صورت میں بیوی انکار کر سکتی ہے، اور اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کی مال بندیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اپنی بیوی سے فطری خواہش پوری کرنے کی بجائے کسی غیر عورت سے خواہش پوری کرنا زنا ہے، جو کہ حرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، آمین ثم